ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ترجمہ کندور عرفان، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ پاک ہے، اور وہ کفار مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، یا یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ جیسے جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ نوٹ: حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل شریف کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایذا دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو عام ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انہیں اذیت پہنچے حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اذیت دی جائے، تو ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا اور خود کو بہتان کی سزا اور کھلے گناہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان مرد اور عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذا نہ دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔